اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9923222361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ آئیے پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ جی ہاں، گزشتہ کل بنگلور میں ووٹ ادھیکار ریلی سے راہل گاندھی نے خطاب کرتے ہوئے الیکشن کمیشن پر اور بھارتیہ جنتا پارٹی پر زبردست نشانہ سادھا، اور راہل گاندھی نے کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی اور الیکشن کمیشن نے مل کر 1 لاکھ سے زیادہ ووٹ چرائے ہیں اور انہوں نے آئین پر، سنویدھان پر حملہ کیا ہے۔ راہل جی نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ نہ ہم سے کچھ چھپا سکتے ہیں اور نہ ہم سے چھپ سکتے ہیں، ایک دن آپ کو ہمارا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور خاص بات کہ ووٹ چوری انڈیا ٹوڈے کے فیکٹ چیک اپ میں راہل جی کا دعویٰ سچ ثابت ہوا، یعنی راہل جی جو کہہ رہے ہیں کہ ووٹ چرائے گئے ہیں اور الیکشن کمیشن اور بی جے پی نے مل کر یہ گھٹیا کام کیا ہے اور سنویدھان کا قتل کیا ہے، آئین پر حملہ کیا ہے، فیکٹ چیک میں راہل جی کا یہ دعویٰ سچ ثابت ہوا ہے۔ اور راہل جی نے کرناٹک گورنمنٹ سے یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ ووٹ چوری کی مکمل تحقیقات کی جائیں اور فوری اس پر کارروائی ہو، الیکشن کمیشن کے اہلکاروں سے جواب طلبی کی جائے، ان سے پوچھ گچھ کی جائے، مہادیو پورا کی حقیقت عوام کے سامنے لائی جائے۔ تو خیر، بنگلورو کی یہ خبر ہے کہ راہل جی نے کہا ہے کہ 1 لاکھ سے زیادہ ووٹ چرا کر سنویدھان کا مرڈر اور قتل کیا ہے الیکشن کمیشن اور بی جے پی بھارتیہ جنتا پارٹی نے۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر آ رہی جی ہاں، جموں کشمیر میں حضرت مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اور اے جی نورانی اور امرتی رائے، ان تینوں کی کتابوں سمیت تقریباً 25 کتابوں پر جموں اینڈ کشمیر میں بین لگا دیا گیا ہے، پابندی لگا دی گئی ہے۔ پولیس کی چھاپا مار کارروائیوں کے بعد کتب فروشوں یعنی بک اسٹالز سے اور پبلشرز سے کتابیں بھی ان کی ضبط کر لی گئی ہے۔ مصنفین نے، رائٹرز نے اس پر شدید رد عمل اور ری ایکشن ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت اپنے تاثر کو بچانے اور عوامی سوچ، جنتا کی سوچ کو دبانے کے لیے کسی بھی مخالف بیان کو خاموش کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے باقاعدہ جنتا کو بیدار کرنے کا، جاگرت کرنے کا کام کیا ہے، اور حکومت نہیں چاہتی ہے کہ جنتا جاگرت ہو، بیدار ہو۔ ناظرین، اورنگ آباد سے ہمارے رپورٹر عمیر بن مفتی نعیم نے بتایا کہ آئندہ کل یعنی 10 اگست بروز اتوار کو اورنگ آباد کے حج ہاؤس میں بہت ہی اہم ورکشاپ، جس میں وقف ترمیمی قانون،
اور गौ वंश हत्या समेत कई अहम मसाइल पर सुलगते सेंसिटिव मसाइल पर मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल का अहम वर्कशॉप मुनक्किद किया जा रहा है, जिसमें मराठवाड़ा भर से मंदुबीन की शिरकत मुतवक्के है। इस वर्कशॉप में वक्फ इमलाक की शरई हैसियत क्या है, इस मौजू पर मौलाना मुफ्ती अनीसुर रहमान साहब हाजरीन से मुखातब होंगे और इस अहम मसले पर शरई एतबार से रहनुमाई फरमाएंगे। इसी तरह वक्फ तरमीमी कानून 2025 के मुज़िर असरात, इस मौजू पर अब्दुल रऊफ शेख साहब साबिक CEO महाराष्ट्र स्टेट वक्फ हाजरीन से गुफ्तगू करेंगे इस अहम मौजू पर। जबकि गौवंश हत्या कानून के उन्वान पर औरंगाबाद शहर के नामवर वकील हाई कोर्ट और समाजी रुकन सुभाष जी इस पर रहनुमाई करेंगे कि किस तरह ये कानून इस मुल्क के बाशिंदगान के बुनियादी और इंसानी हुकूक पर मुज़िर असरात डाल रहा है। शहर का तरक्याती मंसूबा और हमारे मजहबी मकामात, इस बहुत ही अहम मौजू पर एडवोकेट महबूब पठान साबिक सेक्रेटरी तफसीली कानूनी मालूमात फराहम करेंगे। लाउड स्पीकर और हमारी मसाजिद, इस अहम टॉपिक पर एडवोकेट खान सलीम रहनुमाई फरमाएंगे। वक्फ इमलाक का तरक्याती मंसूबे की जद में आना और मजहबी मकामात, मसाजिद, दरगाहें, खानकाहों और कब्रस्तानों के बारे में तफसीली और कानूनी मालूमात एडवोकेट पठान फराहम करेंगे। इस तारीखी व इंतहाई अहम वर्कशॉप में दोनों सेशन की सदारत सदर कौंसिल जियाउद्दीन सिद्दीकी साहब करेंगे। इसकी इत्तला महराज सिद्दीकी जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल ने एक सहाफती बयान के जरिए दी है। और मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल ने अहलियाने शहर औरंगाबाद और खुसूसन अइम्मा मसाजिद और उलमाए किराम से शिरकत की पुरखुलूस गुजारिश की है। ऐसी ही एक और बड़ी खबर कि तजावुजात के बहाने, अतिक्रमण के बहाने घरों को बुलडोजर चलाया जा रहा है। गुज़िश्ता कल कुल जमाती एहतजाजी मोर्चा जबरदस्त कामयाब रहा। औरंगाबाद में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बुलडोजर शाही के खिलाफ डिविजनल कमिश्नरेट पर कुल जमाती एहतजाजी मोर्चा बे इंतहा कामयाब रहा और उसमें नारे लगाए गए कि नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बुलडोजर शाही, तानाशाही नहीं चलेगी। और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की कार्रवाई के खिलाफ गुस्से का इजहार किया गया। वहीं पर मैं आपको बता दूं कि इंतजामिया को यानी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को अपोजिशन लीडर दानवे ने सख्त वार्निंग देते हुए कहा है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन शहरियों की इमलाक को मनमानी तौर पर गिरा नहीं सकती। बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, कांग्रेस के दबंग और कद आवर नेता शशि थरूर, इन्होंने साफ तौर से कहा है कि अमेरिका जिस तरीके से भारत पर 50% 50% टैरिफ की मार रहा है, 50% टैरिफ लगा रहा है और हिंदुस्तान का और हिंदुस्तान की जनता को परेशान करने का काम कर रहा है, इसी को लेकर शशि थरूर ने कहा कि भारत भी 50% टैरिफ लगाए। भारत की जो चीजें अमेरिका वगैरह जाती है तो भारत को भी चाहिए कि भारत 50% टैरिफ लगाए। उन्होंने कहा कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और यह भी कहा कि हम समझौता नहीं करेंगे चाहे भारी कीमत चुकानी पड़े। हद दर्जे एतमाद और गलत फहमी का इजाला किया जा रहा है। खैर, शशि थरूर ने यह भी कहा है और कांग्रेस अपोजिशन ये भी कह रही है कि नरेंद्र मोदी की दोस्ती कुछ काम न आई। करोड़ों अरबों रुपए नरेंद्र मोदी ने दोस्ती के चक्कर में और राउंड लगा कर और प्रचार करने को जा जाकर करोड़ों अरबों रुपये उड़ा दिया है, मगर फिर भी ट्रंप ने मोदी जी नहीं हिंदुस्तान के सीने में खंजर घोंपा है और मोदी जी 56 इंच का सीना इतना कमजोर है कि ट्रंप को कुछ भी बोलने की हिम्मत इनमें नहीं है। इसलिए शशि थरूर ने कहा है कि भारत को भी चाहिए कि 50% टैरिफ अपने माल पर लगाए, टैक्स लगाए, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आइए बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के संभल की जामी मस्जिद का मामला काफी गरमाया था और उस मौके पर बाकायदा कई मुस्लिम जवानों को गोली मारकर शहीद कर दिया गया। अब खबरें आ रही है कि कुछ लोगों को जिनको जेल में ठूंस दिया गया था, जब वो जेल से वापस आए तो बाकायदा संभल में जुलूस निकाला गया
اور اس جلوس کو نکالنے پر جامع مسجد سنبھل کے صدر اور شرکا پر جو جلوس میں شریک تھے ان پر پولیس نے FIR درج کر لیا ہے، مقدمہ درج کر لیا ہے۔ یہ جلوس بتایا جا رہا ہے کہ جامع مسجد سنبھل کی مینجمنٹ کمیٹی کے صدر ظفر علی کے خلاف پولیس نے جلوس نکالنے پر یہ مقدمہ درج کیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ جو شریک تھے اس میں جلوس میں ان پر بھی مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ 1 اگست کو ان کی جیل سے رہائی ہوئی، جس کے بعد مراد آباد سے سنبھل تک 40 کلومیٹر لمبا جلوس نکالا گیا۔ بڑی خبر آ رہی جی آپ جانتے ہیں کہ راہل جی زبردست انداز میں الیکشن کمیشن کو دھو رہے ہیں، اور کس طریقے سے الیکشن کمیشن نے بھارتیہ جنتا پارٹی کے ساتھ مل کر ستا بھارتیہ جنتا پارٹی کو دلائی، اس کو لے کر راہل جی زبردست کہہ رہے ہیں، اور کیسے کیسے الیکشن کمیشن نے BJP کو ساتھ دیا اور ووٹوں کی چوری کیسے ہوئی، ان تمام چیزوں کو راہل گاندھی بڑی بے بات انداز میں بیان کر رہے ہیں۔ اب جناب ہمارے مکھیہ منتری مہاراشٹر کے فڈنویس بڑے بوکھلا گئے، تلملا گئے، اور فڈنویس نے یہ بیان دیا ہے کہ راہل گاندھی کے پاس سلیم جاوید کی اسکرپٹ ہے، وہ کہانیاں سنا رہے ہیں۔ فڈنویس جی راہل جی کہانیاں نہیں سنا رہے ہیں، راہل جی جو کہہ رہے ہیں دیش اس کو سمجھ رہا ہے۔ ناظرین بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں امریکی جریدہ ایک امریکی پیپر نے یہ لکھا ہے کہ پاکستانی آرمی چیف عاصم منیر کی موجودگی کی وجہ سے مودی جی نے ٹرمپ کی دعوت قبول نہیں کی۔ امریکی اخبار کا امریکی جریدے کا کہنا ہے کہ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کو خدشہ تھا، ڈر تھا کہ کہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ عاصم منیر سے ملاقات نہ کرا دیں، کیونکہ ٹرمپ کے خلاف حضرت مودی جی جا نہیں سکتے۔ ابھی اتنا ٹھوک رہا ہے ہندوستان کو ٹرمپ، اتنا دھمکی دے رہا ہے، ڈرا رہا ہے، نقصان پہنچا رہا ہے، مگر ہمارے مودی جی ذرہ برابر بھی ٹرمپ کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کو تیار نہیں ہے، نہ جانے کون سا ڈر ہے۔ تو اب ان کو یہ ڈر تھا کہ ٹرمپ کی دعوت نے، ٹرمپ نے عاصم منیر کو بھی بلایا ہے تو میں چلا جاؤں گا، اور کہ ٹرمپ اس سے ملاقات نہ کرا دے، اس لیے ہمارے حضرت مودی جی وہاں پر نہیں گئے، مگر ٹرمپ کو بولنے کی ہمت بھی نہیں ہوئی۔ ناظرین بڑی خبر آ رہی، جی ہاں آپ جانتے ہیں کہ بہار میں SIR یعنی ووٹنگ لسٹ پر نظر ثانی کے نام پر لاکھوں بلکہ 1 کروڑ تک کے آنکڑا پہنچ جائے گا، جس میں ووٹرز کو باہر کر دیا گیا ہے، اور یہ BJP کا ستادھاری پارٹی کا شڑینتر ہے کہ اپوزیشن کا کہہ رہا ہے کہ جہاں BJP کو جیتنے میں ڈر لگ رہا ہے وہاں پر باقاعدہ ناپاک حرکتیں BJP کر رہی ہے۔ لیکن بڑی خبر یہ آ رہی کہ تیجسوی یادو جو اپوزیشن لیڈر ہے، اپوزیشن ان کا بھی نام ووٹر لسٹ سے باہر کر دیا گیا ہے۔ خبر ہے کہ تیجسوی یادو کا الیکشن کارڈ جعلی ہے۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ جو پریس کانفرنس میں تیجسوی یادو نے اپنا الیکشن کارڈ ووٹر ID کارڈ بتایا وہ جعلی ہے، 16 اگست تک اس کو جمع کرا دی۔ تو خیر بہار میں SIR کو لے کر کافی ہنگامہ اپوزیشن پارٹیاں کر رہی ہے، BJP کے ناپاک شڑینتر کو لے کر کافی آوازیں اٹھ رہی ہے، لیکن BJP ہٹ دھرمی کے ساتھ، اور الیکشن کمیشن تو پوری طریقے سے کٹ پتلی اور غلام ہے BJP کا، تو اس لیے ہٹ دھرمی کے ساتھ باقاعدہ بہار کے الیکشن کو جیتنے کی ناپاک تیاریاں بھارتیہ جنتا پارٹی کر رہی ہے۔ ناظرین آخری بڑی خبر، جی ہاں ووٹ چوری کے خلاف اب کانگریس نے اعلان کر دیا ہے کہ کرو یا مرو، یعنی اب کانگریس کمیٹی نے یہ اعلان کر دیا کہ ووٹ چوری کے خلاف مکمل طور سے بڑی مضبوطی کے ساتھ اب راستوں پر آنا ہوگا اور اس جنگ کو لڑنا ہوگا، کیونکہ ووٹ چوری کو لے کر باقاعدہ راہل گاندھی نے جو باتیں اٹھائی ہے اس کو فیکٹ چیکنگ میں بھی باقاعدہ صحیح ثبوت مانے گئے ہیں کہ ہاں راہل گاندھی نے جو آواز اٹھائی تھی وہ سچ ہے، بڑے پیمانے پر الیکشن میں ووٹوں کی چوری ہوئی ہے۔ اسی کو لے کر میں آپ کو بتا دوں کہ گزشتہ کل ممبئی میں مہاراشٹر کے دبنگ اور قدآور نیتا اور مہاراشٹر پردیش کمیٹی کے ادھیکش ہرش وردھن جی سپکار نے زبردست انداز میں آندولن کیا۔ اس آندولن میں کانگریس کے کاریہ نے بڑے آکرمک انداز میں راہل گاندھی کے مدوں کو جو بیان کیا راہل جی نے اس کو اٹھایا اور ووٹ چوری کے خلاف دبنگ انداز میں آواز بلند کی۔ اب فڈنویس جی تلملا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ سب جھوٹی باتیں ہیں،
राहुल जी बकवास कर रहे हैं, लेकिन मैं फडणवीस जी से कहता हूं कि फडणवीस जी, जनता अब पूरी तरीके से समझ गई है कि आपने कर्नाटक का इलेक्शन कैसे जीता, महाराष्ट्र का इलेक्शन कैसे जीता, और अब आपके बिहार जीतने की नापाक तैयारी क्या है। डॉक्टर अली, जो कि एक सेक्सोलॉजिस्ट बीएमएस डॉक्टर हैं, सेक्स की सभी समस्या के लिए संपर्क करें। इसके अलावा नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया वाई का पक्का इलाज किया जाता है। बवासीर खूनी हो या मस्से वाली हो, जड़ से खत्म हो जाती है। शुगर बिना परहेज, बिना अंग्रेजी दवाइयों के गारंटी के साथ बिल्कुल खत्म हो जाता है। धात रोग या नाइटफॉल, इसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट करें। हकीम फरीद, जो कि खानदानी देसी दवाओं से इलाज करते आ रहे हैं, जैसे मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, खुजली, बवासीर, खून या मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिल, मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, भी कांटेक्ट। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, लिकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट